کبھی کبھی دل یاد رفتگان سے معمور ہو جاتا ہے، جن لوگوں سے انسان ملا ہو اور وہ آپ سے باتیں کرتے کرتے آگے سے ہنکارا بھرنا بند کر دیں تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ لیکن اس دنیا کا نظام ہی ایسا ہے کہ ان کی جگہ دوسرے لوگ لے لیتے ہیں، اور جب زمانہ انہیں شوق سے سن رہا ہوتا ہے وہ داستان کہتے کہتے سو جاتے ہیں۔ ان مرحومین میں سے جس شخصیت کا ذکر میں خصوصی طور پر کرنا چاہتا ہوں اور جس کے کردار کی عظمت میرے دل پر نقش ہے، ان کا نام آغا شورش کا شمیری ہے۔ مولانا ظفر علی خان کے بعد اردو ادب و صحافت میں آغا صاحب ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔ میں آغا صاحب کو ایک لحاظ سے ایک بدقسمت انسان سمجھتا ہوں کہ انہیں زمانے نے وہ مقام عطا نہیں کیا جس کے وہ مستحق تھے۔ جہاں ترقی پسند تحریک کی اردو ادب کے حوالے سے بہت سی خدمات ہیں، وہاں ان کا ایک گناہ یہ ہے کہ اس نے تحریک سے باہر بڑے بڑے ناموں کو گہنانے کی کوشش کی اور انہیں بیشتر صورتوں میں اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ آغا شورش کشمیری بھی اس نظریاتی تیر اندازی کا شکار ہوئے۔ گزشتہ دنوں آغا صاحب کے کلیات میری نظروں سے گزرے اور میں ان کی شاعرانہ عظمت کا پہلے سے زیادہ قائل ہو گیا۔ ان کی جستہ جستہ نظمیں ہفت روزہ چٹان میں میری نظروں سے گزرا کرتی تھیں اور میں سمجھتا تھا کہ ان کی حیثیت دائمی نہیں ہے، لیکن جب میں نے ان کے کلیات پر نظر ڈالی تو اندازہ ہوا کہ اصلی شاعری کبھی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حبیب جالب کی طرح آغا شورش کا کشمیری بھی اپنی نظروں کے حوالے سے زندہ و تابندہ ہیں، جو انہوں نے ظلم اور ظالم کے خلاف لکھی اور ان کی پاداش میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ جہاں تک ظلم کے خلاف بغاوت کا تعلق ہے، میرے خیال میں شاعروں میں مولانا حسرت موہانی کے علاوہ جو نام پوری للکار کے ساتھ اس زمن میں سامنے آتا ہے وہ شورش کا ہے۔ والد ماجد مولانا بہاد الحق قاسمی بتایا کرتے تھے کہ نوجوان شورش کو ان کی شب عروسی کے موقع پر انگریز کی پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور انہیں زندان میں ڈال دیا۔ شورش کو جو اذیتیں دی گئیں ان کے تصور سے ہی دل کانپ جاتا ہے۔ ان اذیتوں میں سے ایک اذیت یہ بھی تھی کہ ان کے منہ پر غلاظت باندھی جاتی تھی، لیکن یہ مرد ہراس عالم میں بھی انگریز سامراج مرد آباد کے نعرے لگاتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اس نابغہ روزگار شاعر، ادیب اور صحافی نے عوام کے نئے آقاؤں کے خلاف مورچے لگائے اور اس کے نتیجے میں انہیں ایک بار پھر ان مراحل سے گزرنا پڑا جن سے انگریز کے دور میں گزرنا پڑتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شورش نے ملکی اور غیر ملکی حاکموں کی قید میں 7 سال سے زیادہ گزارے اور اس قید و بند کے دوران انہیں شوگر، بلڈ پریشر اور دوسرے امراض لاحق ہوئے اور ان موذی امراض نے انہیں ہم سے بہت جلد جدا کر دیا۔ شورش کی نثری تصانیف 1 درجن سے زیادہ ہیں اور ان کے پائے کی خوبصورت نثر لکھنے والے ہمارے ہاں شدید ہی چند لوگ اور ہوں گے، لیکن اتنے بڑے نثار کو نظر انداز کر کے ہمارے نصابوں میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے شورش جیسی نثر لکھنے کا کبھی سوچا بھی نہیں اور کبھی ظالم کی کلائی موڑنے کی جسارت بھی نہیں کی۔ پاکستان کے پہلے فوجی امر ایوب خان کے خلاف شورش کی صدائے احتجاج بہت بلند تھی۔ انہوں نے ایک موقع پر زبردست بھوک ہڑتال کی۔ زبردست اس لیے یہ سچ مچ کی بھوک ہڑتال تھی۔ یہ ایوب خان کے آخری دن تھے اور ذوالقرنین علی بھٹو اعلان تاشقند کے حوالے سے ایوب خان کے خلاف مورچہ لگا چکے تھے۔ سچ مچ کی بھوک ہڑتال اور مختلف امراض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شورش کی حالت بگڑنے لگی، حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے وارننگ دے دی کہ اگر یہ بھوک ہڑتال ختم نہ ہوئی تو شورش کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس پر شورش کے دوستوں اور مداحوں نے سوچا کہ بھٹو صاحب سے کہا جائے کہ وہ شورش کو ہڑتال ختم کرنے پہ آمادہ کریں، کیونکہ ضدی شورش نے اس زمن میں کسی اور کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ کچھ لوگ بھٹو صاحب کے پاس گئے اور انہیں شورش کی تشویشناک حالت کے بارے میں بتلانے کے بعد انہیں بھوک ہڑتال ختم کرانے کے لیے کہا۔ اس کے جواب میں بھٹو صاحب نے کہا، شورش کو مر جانے دو اور اس کی موت سے تحریک زور پکڑے گی۔ مجھے یہ بات خود مجید نظامی مرحوم نے بتائی تھی۔ سیاست شاید اتنی ہی شفاق ہوتی ہے، مگر ادب کو تو اتنا شفاق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی جنون شخص کو محض دھڑے بندی کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے کبھی ایسا ہو بھی جائے تو بھی شورش ایسے لوگ مرا نہیں کرتے، وہ جلد یا بدیر ابھر کر سامنے آ ہی جایا کرتے ہیں۔ یہ عہد میں نظیر اکبر الہآبادی کا راستہ کچھ عرصے کے لیے روکا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آخر میں شورش کی ایک نظم، مگر معذرت کہ مصروفیت کی وجہ سے یہ نظم ان کی نمائندہ نظم نہیں ہے۔
سیاسی دور ہے، رندوں کو پیمانوں سے شکوہ ہے، ہم ایسے درد آشموں کو میخانوں سے شکوہ ہے۔ قیامت آ رہی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے، خدا کو اپنے دھرتی کے نگہبانوں سے شکوہ ہے۔ صلہ اسلام کی خدمت کا گولی ہے کہ گالی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو مسلمانوں سے شکوہ ہے۔ مسلمان ہی تھے اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹنے والے، مجھے تاریخ کے مجہول عنوانوں سے شکوہ ہے۔ شگوفوں پر شگوفے کھل رہے ہیں بزم ہستی میں، فضا برہم ہے، انسانوں کو انسانوں سے شکوہ ہے۔ شکایت یا حکایت کا سا لہسوں کی غلط ہوگی، عزیزوں اس زمیں کے سوختہ جانوں سے شکوہ ہے۔ چراغ آرزو روشن ہے لیکن بزم سونی ہے، چلی جاتی ہے کالی رات پروانوں سے شکوہ ہے۔ یزیدی قوتیں اب تک سریر آراں ہے اے شورش، کہوں کیا اور کیا لکھوں، غزل خوانوں سے شکوہ ہے۔